السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج مختصر سے خطاب میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے چھوٹے کام بڑے انعام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اور آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے اور آپ کے دماغ میں ایک چیز زیادہ بھری ہوئی ہے کہ زیادہ بڑے بڑے کام کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بڑے کام ہی کرنا، چھوٹے کام نہیں کرنا۔ لیکن غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے ایسے کام بھی ہیں، کام چھوٹے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم اور آپ پہاڑ سے ٹکرا نہیں سکتے، لیکن ایک کنکر اور پتھر ہمارے پیر میں اگر گھس جائے تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے۔ آئیے، جو بھی وقت مجھے ملا ہے، بس چھوٹے چھوٹے کام ہماری اور آپ کی نظر میں، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ شیخ نے کہا نا کہ ریچارج لیکن چھوٹا ہے، لیکن آگے والا جملہ میں نہیں کہوں گا، تو وہ بھی پالیسی ہے اس کی۔ ریچارج چھوٹا ہے لیکن اس کا فائدہ، بونس بہت زیادہ ہے۔ آئیے چلیں، ہم اور آپ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہم اور آپ بڑے گناہ گار ہیں۔ آئیے، ایک چھوٹا سا کام ہماری اور آپ کی نظر میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ ایک بڑا کام ہے۔ کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھیے، چھوٹا سا کام، 1 منٹ بھی نہیں لگا، آدھا منٹ بھی نہیں لگا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اسی کو ہم اور آپ بولتے ہیں، گھما کے آگے پیچھے کر کے بولے سبحان اللہ، بولیے، یاد ہے؟ سبحان اللہ العظیم، اتنا بھی بول دے تو بہت۔ یہ چھوٹا سا کام، اس کا انعام کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3465، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے بھی یہ جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جنت میں کھجور کا ایک پیڑ، ایک جھاڑ لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ادھر پیڑ لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک نیکی تو یہ ہے، ہم اور آپ کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ 5 وقت کی۔ آپ کو معلوم ہے یہ 50 وقت کی ہے اصل میں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بیچ میں مل گئے، ورنہ ہم سب کی حالت بالکل ٹائٹ ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا تحفہ ملا ہے اس میں سے ایک یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو ہم اور آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں ہم اور آپ؟ ہمارا جسم زمین پر ہے، لیکن اس کی جو برکت ہے وہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ نماز کتنی بڑی ہے! توحید دنیا میں، روزہ دنیا ہی میں فرض ہے، حج دنیا ہی میں، لیکن نماز کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ آسمان میں۔ تو ہم اور آپ بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں ہم اور آپ؟ آسمان میں۔ اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ جب تک ہم اور آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو نماز سے بالکل دور ہیں۔ ان کی نماز 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب زیادہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں۔ ان کے بہانے بھی 4-5 ہیں، کئی کو نماز کو نہیں آتے، ٹائم کہاں ملتا، کئی کو نہیں آتے، بھائی دکان چھوڑ کے آؤں گا تو دکان پہ رہے گا کون؟
नमाज वो कई को नहीं आते, मौलवी साहब आइंदा जुमा से शुरू, और आइंदा कभी भी नहीं आया। कोई बता दे कि आइंदा कभी आता है? आप कई को नहीं आ रहे, मैं नापाक हूँ। अरे मोमिन कभी नापाक होता है क्या? और एक बात याद रखिएगा, नमाज का मसला ऐसा है कि हम और आप अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह हमसे बात करना चाहते हैं और हम और आप अल्लाह से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पूछा क्या मिला, तो बोले ये 50 वक्त की नमाज मिली। अल्लाह, जाइए जाइए, मैं अपनी उम्मत को आजमा चुका हूँ कि ना, तो जितनी मरतबा गए उतनी मरतबा 10 कम हो जाए, जाइए आइए, गए आए गए, फिर कितनी वक्त की, तो फिर 5 कम होता जा रहा है। तो अब 5 और बच गए, तो बोले ना इतनी भी पार नहीं लगेगी। हम में से कुछ भाई सोच रहे हो कि अरे एक धक्का और लगा दिए होते, बस सिर्फ एक धक्के की ज़रूरत थी बस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया होगा कि भाई 5 कम हो रहे, ये भी ख़त्म ना हो जाए। तो अल्लाह ने कहा है 5, लेकिन उसका सवाब कितने के बराबर है? 50 के बराबर। तो 5 नमाज पढ़िए और सवाब 50 नमाज का। इसलिए अल्लाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद इन्नहुन्ना खम्सु सलावात कुल्ल यौमिन व लैला लिकुल्लि सलातिन अश्रुन फज़ालिका 50 सलाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मरते दम तक जब तक हिचकी न चालू हो जाए, नमाज को किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो आखिरी जुमला क्या था? अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना। इसलिए बड़े खुश नसीब हैं हम और आप जो नमाज के पाबंद हैं। दुआ भी करते रहिए, दवा भी करते रहिए, और रात में जल्दी सो जाइए। तो फजर में देखिए फ्रेश, आप मैं फजर ही की तरफ आ रहा हूँ। 5 वक्त की नमाज में एक नमाज ऐसी है, 5 वक्त की नमाज में एक नमाज ऐसी है, अगर आप में से कोई भाई पैसे वाला बनना चाहता है, मालदार बनना चाहता है, तो अगर वो नमाज का पाबंद हो जाए तो अल्लाह उनको मालदार बना देंगे। जानते हैं कौन सी नमाज है वो? जानते हैं? नहीं। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिर हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किनके पास है भाई? एलन मस्क, बिल गेट्स, और अपने इंडिया में अदानी हैं, अंबानी हैं, है ना, अजीम प्रेमजी भी हैं। सबका पैसा एक साथ जमा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा मालदार कौन है? जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली। वो सबका पैसा एक तरफ, और आपकी ये 2 रकअत सुन्नत एक तरफ। फर्ज पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? तो मेरे भाइयों, वो गरम गरम जो बिस्तर या नरम नरम जो बिस्तर है उसको छोड़ेंगे हम और आप, तब ना फायदा होगा। और मरने के बाद तो सोना ही सोना है। बताइए, जो आदमी मरने के बाद सोना चाहता है वो दुनिया में कम सोए, जो वहाँ सोना नहीं चाहता है तो क्या कर सकते हैं? मौलवी साहब तो कुछ नहीं बोल सकते, कोशिश ही कर सकते हैं। फजर में हम और आप कहाँ हैं? अगर फजर में हम लोगों से मिलने के लिए दूसरे लोग आ जाएं और इमाम साहब की दुआ चालू रहे, पीछे आमीन कहने वाले भी नहीं मिल रहे हैं कहीं कहीं, कितनी बड़ी बदनसीबी है। वही खाने पीने की दावत हो, या फिर इमाम साहब अजान में गलत बोल दें। एक मरतबा वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोले ही ना, पूरे लोग जमा। इमाम साहब, क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? वो मैं आप लोगों को आजमाने के लिए ऐसा किया। अरे भाई, बाद में आजमाइएगा, कैसी अजान दे रहे हैं आप? हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो मेरे भाइयों, फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत और फ़र्ज जो हम और आप पढ़ते हैं, पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जितना सामान है उससे बेहतर है। तो अगर आपको पैसे वाला बनना है, फजर की नमाजी हो जाइए। सुबह के वक्त में जो बरकत अल्लाह ने रखी है, बरकत बढ़ रही है, लेकिन हम और आप लेने के लिए तैयार नहीं। फजर के वक्त आप जो पढ़ के नमाज निकलिए बाहर, ठंडी ठंडी जो हवा लगती है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता। फ्रेश हवा लेने के लिए हम और आप तैयार नहीं। और सुबह के वक्त आप जो भी काम करेंगे अल्लाह ने उसमें बरकत रख दी है। तो आप लोग
سوچ رہے ہوں گے کچھ بھائی، ارے مولوی صاحب اس لیے تو سونے میں برکت ہے، لمبی سو رہے ہیں 12 بجے تک آرام سے۔ ایسا نہیں چلتا بھائی، ایسا نہیں چلتا۔ دوسرے لوگوں کو دیکھیے وہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، ہماری ہر سنت کو انہوں نے لے لیا ہے، اور ہم نے اور آپ نے، اس لیے اللہ کے لیے جلدی سوئیے اور صبح جلدی اٹھ جائیے اور دکان کو کھول دیجیے۔ آپ ہی بتائیے، جہاں چائے کی دکان ہو وہ فجر سے پہلے کھلتی کہ نہیں کھلتی؟ گاہک اللہ بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ تو آپ کی دکان پہ نہیں بھیجیں گے؟ کوشش تو کیجیے، اللہ سے تو مانگیے، جسم آپ کا فریش رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت اور یا فجر کی نماز، وقت بہت کم ہے، ثواب پوری دنیا سے بھی زیادہ بڑا ثواب ہے، تو ہم اور آپ اس سے محروم نہ ہو۔ آئیے 12 رکعت نماز، 12 رکعت سنت ہے، یہ جس کو بھی جنت چاہیے یہ 12 رکعت کا اہتمام کر لے، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن تعجب کی بات اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ حدیث جس نے پہلی مرتبہ سنی، مرتے دم تک انہوں نے عمل کیا ہے۔ آپ لوگ بھی پہلی مرتبہ سن چکے ہوں گے شاید، یا نہیں سنے تو پھر ریپیٹ، کوشش یہ کیجئے کہ آپ مرتے دم تک آپ نے سن لیا تو اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس حدیث کے اندر 4 راوی ہیں بیان کرنے والے، اور چاروں نے جب پہلی مرتبہ سنا تو زندگی بھر وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ 4 وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 728۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جس نے صبح شام میں ملا کر 12 رکعت نماز کا اہتمام کر لیا، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا گیا۔ یہ 12 کیا ہے؟ صبح فجر کی 2 رکعت، 2 ہو کے گنتے جائیے گا میرے ساتھ، یا آپ لوگ گنائیے گا تو زیادہ اچھا رہے گا، تاکہ اسی بہانے اور پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ فجر میں کتنی؟ 2 رکعت سننا۔ ظہر میں پہلے بولنا پڑے گا بھائی، پہلے 4، اس کو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے، پہلے 4 بعد میں 2، کتنے ہو گئے؟ 4 2 8۔ مغرب میں 2، کتنے ہو گئے؟ 10۔ عشاء میں بھی 2 ہی ہے، وتر ہو ایک الگ مسئلہ ہے۔ عشاء میں کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ 12 والی حدیث سب لوگوں نے سنی، 4 لوگوں نے بھی سنی، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ کون ہے 4؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث جب میں سناتا ہوں تو لگے صحابہ کا جذبہ کیسا تھا، سلف صالحین کا جذبہ کیسا تھا، سنا عمل شروع۔ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں اور سننے والے ہو گئے، ہم اور آپ صرف سن رہے ہیں بس۔ میرے بھائیو، صحابہ جیسا جذبہ عمل میں لائیے۔ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث جب سنی ہے، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ 12 رکعت پڑھنا تو پڑھنا۔ آج تو ہم اور آپ فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو سنت کا اہتمام، اور اپنے یہاں تو اتنی سنت کے نام پہ ایسا مسائل ہیں۔ بھئی دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے نا، کہاں دعا ہو رہی بتائیے؟ کون دعا کر رہا؟ ٹھیک ہے امام صاحب کا وہ اجتماعی دعا نہیں، لیکن اکیلے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہمارے وہاں؟ نفلی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں ہم اور آپ؟ فرض ہی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ نمبر 1، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انبسا نے سنا، ایک راوی ہے، وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ انبسا سے عمرو بن عوس نے سنا، وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ عمرو بن عوس سے نعمان بن سالم نے سنا، جب تک وہ زندہ رہے یہ 12 رکعت انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی۔ تو صحابیات کو بھی بڑا جذبہ تھا دین پر عمل کرنے کا، آج بھی الحمدللہ، لیکن وہ جذبہ کہاں جو ان لوگوں کا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انبسا، عمرو بن سالم، عمرو بن عوس، نعمان بن سالم، یہ 4 لوگ تھے۔ تو میرے بھائیو 12 رکعت کا اہتمام کیجئے اور جنت میں گھر بنا لیجئے۔ اور بھی بہت ساری چیز ہمارے پاس ہے۔ جمعہ کے دن کا مسئلہ ہے، اپنے لوگ جمعہ کے دن کیا کرتے؟ اخیر میں آتے، لیکن کم سے کم آ رہے ہیں۔ اور جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا کہ امام صاحب کے لیے گولڈن دن ہے، اس لیے
تقریر بڑی محنت سے تیار کرنی چاہیے، اور اتنے لوگ بن بلائے آئے ہوئے ہیں، بغیر پوسٹر کے آئے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو اس دن کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب کے لیے گولڈن دن اگر کوئی ہے اپنی بات رکھنے کا تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ پوری تیاری کے ساتھ جو امام صاحب تیاری کرتے ہیں، پوری پبلک کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس سے اچھا دن کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ہاں مولوی صاحب ہیں تو ایسا تو ویسا دس اور دیٹ، ایک دم آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائی ہو، جمعہ کے دن ہم اور آپ اگر 6 کام کر لیں، جمعہ کے دن 6 کام کر لیں، ثواب دیکھ لیجئے گا۔ جمعہ کے دن 6 کام کیا ہے؟ جلدی غسل کرنا، غسل کر لیجیے۔ نمبر 2 مسجد جلدی آنا، 2 چیزوں۔ نمبر 3 اول وقت یعنی جلدی پہنچنا آگے، پیدل چل کے آنا۔ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں جلدی پہنچ جاؤ، نہیں پیدل چل کے آئیے جلدی، ٹھیک۔ امام کے قریب آ کے بیٹھنا۔ کتنے لوگ بعد میں آتے اور پھلانگ کے آگے چلے جاتے۔ جی نہیں، آپ جب آئیں تبھی قریب بیٹھنا، غور سے خطبہ سننا۔ اللہ شاد و آباد رکھے ان لوگوں کو جو اپنی مسجدوں میں اے سی لگائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ قالین بھی ہے، بہترین مائک بھی ہے، اچھے امام بھی ہیں، اور ہم اور آپ لے جھپکی لے رہے ہیں، نیند وہی پوری ہو رہی ہے۔ کچھ بھائی ہیں، اب اس سے اور بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ جھپکی لے رہے ہیں نا وہ آرام۔ پھر آخر میں پوچھے امام صاحب کیا بہت اچھا بولے، امام صاحب کیا بولے؟ ارے بہت اچھا بولا، آج کا خطبہ سب سے اچھا تھا امام صاحب کا۔ آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں بہت اچھا تھا۔ 6 کام کرنا، کون سے 6 کام بھائی؟ سن لیں ابھی حدیث، اب اس پر عمل شروع۔ غسل پہلے کر لیے، جلدی آنے کا، اول وقت میں پہنچنا، 4-5 کام ہے یہ۔ پیدل چل کے آنا، امام کے قریب بیٹھنا، غور سے سننے کا۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ ہم اور آپ جتنے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ کا بھی مال اتنا سستا نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ کی قسم کہتا ہوں، جتنی محنت ہم اور آپ دنیا کے کام کے لیے کرتے ہیں، اس سے صرف آدھا کام اللہ کے کام کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو ثواب زیادہ مل جائے۔ اور وہ کام بھی ہمیں اور آپ کو یہی کرنا ہے، مرنے کے بعد نو چانس۔ دنیا والا بھی کام دنیا میں، آخرت والا بھی کام دنیا میں۔ اب دیکھ لیجئے یہ 4-5 کام، 5-6 کام جو کریں گے ثواب، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا ہے بولیے نا؟ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب۔ یہ 4-5-6 کام آپ کام کر لیں جو میں نے کہا، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب۔ پھر اسی طریقے سے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ، یہ حدیث سنے تھے پہلے کبھی؟ نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ آپ سن لیے نا؟ تب آپ لوگ سب کی طرف کیمرہ گھما دیجئے بھائی، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ 1 سال کا ثواب لیجئے گا، پیچھے مت رہیے گا، اور 1 سال روزہ رکھنے کا بھی ثواب لیجئے گا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1087، حسن روایت ہے، کان لہ بکل خطوہ عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا۔ اللہ، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ جمعہ کے دن ہم اور آپ جلدی آئیں گے، قریب بیٹھیں گے، غور سے سنیں گے۔ کتنے لوگ کیا بات چیت کرتے رہتے ہیں؟ جی نہیں بھائی، خاموشی ہے نا۔ امام صاحب کو حق حاصل ہے کہ آپ کو ٹوک دیں، بس مسجد کے اندر آ گئے، ختم، خاموشی کے ساتھ سنیے تو یہ ثواب۔ چلیے ایک چیز اور، ثواب کمانے کا بڑا اچھا موقع ہے، ہم اور آپ کمانے رہے ہیں۔ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، ہاسپٹل میں ملنے کے لیے جانا، یا گھر پہنچنا، یا فون پہ بات چیت کرنا۔ کہیے بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ لاباس طہور انشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ میرے لاکھ کوئی خدمت، مجھے یاد کر لیجئے گا، بس اتنا بول حال جی۔ وہ لمبا چھوڑا نہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بیٹھے، سیدھا سمپل، ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو جلدی سے شفا دے دے، ٹینشن مت لیجئے گا، بس اتنا پوچھ لینا۔ ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ صبح اگر پوچھیں گے تو الگ ثواب، شام میں پوچھیں گے تو الگ ثواب، لیکن ہے کتنا بھائی؟ یاد ہے کبھی گئے ہیں؟ ہاسپٹلوں کے چکر لگائیے، آپ کو اپنی صحت کا پتہ چلے گا، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے۔ دنیا بھی عجیب ہے، جب ہم اور آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب لوگ بیمار ہیں، جب ہم اور آپ اسٹیشن جاتے ہیں تو لگتا ہے سب لوگ سفر ہی میں جا رہے ہیں۔ دنیا عجیب ہے،
اس لیے کچھ ایسی جگہوں پر ہمیں اور آپ کو بار بار جانا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکے. اس میں سے ایک ہاسپٹل بھی ہے, وہاں پہنچیے. بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ الحمدللہ. ٹینشن مت لیجیے گا, اللہ صحیح کر دے گا. سب سے پوچھیے اور دوسروں سے بھی پوچھیے, برادران وطن سے بھی پوچھیے. صرف اتنا ایک مرتبہ وزٹ کر کے آپ آئیے, دیکھیے آپ دل موہ لیں گے. ثواب کتنا ہے اس کا؟ صبح کا الگ ثواب, شام کا الگ ثواب. مولوی صاحب جلدی بتائیے ثواب کتنا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی بھی یہ روایت ہے, سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے. اس کے اندر کیا آیا؟ 1442 صلی علیہ 70,000 ملک. اگر صبح کے وقت ہم اور آپ جاتے ہیں یا بیمار کے بارے میں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے؟ اور شام میں جاتے ہیں تو 70,000. کتنے ہو گئے ایک دن میں؟ 1,40,000. 1,40,000 فرشتے ہم گنہگاروں کے لیے دعا کریں تو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں؟ ہم اور آپ محروم ہیں کہ نہیں؟ 1,70,000 فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا کام بڑا انعام. کل سے بسم اللہ شروع کر دیجیے, آج سے ہی بس اتنا ہی پوچھ لیجیے فون کر کے, سننے میں طبیعت آپ کی خراب تھی, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹینشن مت لیجیے گا. 70,000 فرشتے دعا میں لگ گئے ہیں آپ کو. اور فرشتے کی دعا کبھی رد ہوگی نہیں میرے بھائیو. یہ چھوٹا کام انعام بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ انعام جمع کر لیں. قل هو اللہ احد, سب کو معلوم ہے, سب کو یاد ہے الحمدللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کو صرف بار بار پڑھتے رہیے. آپ پورا قرآن نہیں پڑھیں گے تو صرف اس کو ہی پڑھتے رہیے. اس کی اہمیت آپ سن لیجئے. صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5013. ایک آدمی تھا, اس نے سورہ اخلاص پڑھی تو دوسرے نے اس کو معمولی سمجھا. وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا, صرف سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائیو, معمولی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, قسم ہے اس ذات کی, اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد ثلث قرآن ہے, 1/3 ہے. قرآن کو 3 حصے میں بانٹ دیجئے, ایک حصہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اس لیے موقع ملے چپکے سے پڑھ لیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنا قرآن ہو گیا میرا؟ پورا 3 ہو گیا. سبحان اللہ, 3 حصہ ہو گیا. کتنا منٹ لگا آپ ہی بتائیے. موبائل کو آپ 23 گھنٹہ دے دیجئے. چلیے اب بھائی صاحب کوئی مولوی صاحب ملے گا نہیں. 23 گھنٹہ موبائل کو, 5 منٹ صرف قرآن کو, بس صرف 5 منٹ بس. اور 5 منٹ میں بھی قل هو اللہ احد کو پہلے. اب آپ ہی بتائیے کتنی آسانی ہے ہمارے اور آپ کے لیے نیکی جمع کرنا. کر رہے ہیں ہم اور آپ. اس لیے میرے بھائیو, جب بھی موقع مل جائے تو آپ یہ سورہ پڑھتے رہیے, محنت کرتے رہیے اور ثواب کماتے رہیے. اسی طریقے سے رات میں جب ہم اور آپ سوتے ہیں تو یہ آیت پڑھ کے سو جائیں. کون سی آیت ہے وہ؟ آیت الکرسی. الحمدللہ سب کو یاد ہے, نہیں یاد ہے تو یاد کیجیے, محنت کیجیے. دنیا کی ہر چیز ہم اور آپ سیکھتے ہیں, تھوڑی سی عربی سیکھیں گے تو الحمدللہ آ جائے گی. اس کا فائدہ کتنا ہے اگر ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتے ہیں؟ فائدہ سن لیجیے. اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. اگر اس کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں تو لمبا واقعہ ہے, لیکن بڑا مزہ ہے اس میں, سن لیجیے. صحیح بخاری کتاب الوکالہ حدیث نمبر 2311. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوڈاؤن پہ رکھا, جہاں غلے وغیرہ رکھے ہوئے, تو گوڈاؤن پہ بولے حفاظت کیجیے گا. ہر دن ایک آدمی آتا ہے, اس میں سے چرا کے لے جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑتے ہیں تو ہر دن وہ ریکویسٹ کرتا ہے پلیز چھوڑ دو, ہمارے پاس بچے ہیں. رام کھاتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. ایک رات چلا گیا, دوسری رات پھر آیا انسانی شکل میں آ رہا ہے, پھر غلے میں سے لے کے جا رہا ہے. شیطان بھی چوری کرتا ہے, یاد رکھیے گا. کبھی کبھی ہمارے گھر میں پیسے رکھے ہوئے رہتے ہیں, وہ وہاں پہ ملتے نہیں. بسم اللہ کر کے رکھا کیجیے. تجوری کو بھی بسم اللہ کر کے بند کیجیے.
शैतान भी चोरी कर सकता है, यही हदीस दलील है। तो दूसरे दिन फिर आया, वो लेके चला गया। अब हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने पकड़, वो तो उसने रिक्वेस्ट कर ली, हमारे बाप बच्चे हैं, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दी। तीसरे दिन फिर आया, फिर लेना चाहा, अब छोड़ूंगा नहीं, अब चाहे हो जाए छोड़ूंगा नहीं। बहुत मिन्नत समाजत की, तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक चीज बता दी, कौन सी चीज है? देखिए अबू हुरैरा नाम सुनिए, ये आयतुल कुर्सी जो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी, इसमें अल्लाह के इसमें आज़म है। तो बोले क्या है उसका फ़ायदा ये है कि अगर इसको पढ़ के सो जाओगे तो दो फायदे। नंबर एक, शैतान कभी करीब नहीं आएगा। नंबर दो, रात भर सुबह तक एक फरिश्ता हिफाजत में लगा रहेगा। अब उसने बता तो दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया, चलो एक इल्म हासिल हो गया। इससे ये पता चला कि जो तौहीद पर ना हो उससे भी इल्म लिया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डाकिया जब खत लेकर आता है तो हम ये नहीं देखते उसका कपड़ा कैसा है, भाई दे दिया ला भाई ला, तो चीज़ मिल गई। तो इल्म हासिल किया जा सकता है वो सही हो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मसला हुआ, 3 दिन से ऐसा चल रहा था, तीसरे दिन मैं पकड़ लिया, तो उसने बहुत ये किया, लेकिन मुझे उसने ये चीज़ सिखाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, उसने बात तुम्हें सही सिखाई है, उसने सही कहा, लेकिन वो कज़ूब, वो झूठा था वो। और अबू हुरैरा जानते हो 3 दिन से किससे तुम्हारी बात चल रही थी? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या मालूम, अरे वो तो शैतान था, लेकिन बात उसने सही सिखाई है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप भी किसी रात में बगैर इसको पढ़े, नहीं आ रहे, देखिए नहीं आ रहा, रोमन में पढ़िए, देखिए नहीं आ रहा, कोशिश कीजिए। भाई इतनी बड़ी हिफाजत हो रही है, फरिश्ते के जरिए हिफाजत हो रही है हमारी और आपकी, शैतान हमसे करीब नहीं आएगा। आजकल सब लोगों को परेशानी, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह हम सब की परेशानी को दूर कर दे, आमीन। हर घर में देखिएगा इल्ला माशाअल्लाह भूत प्रेत शैतान घुसा हुआ है, कुछ हमारे जहन में भी घुसा हुआ है और कुछ जगह पे वाकई घुसा हुआ है। उसका एक ही हल है, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहिए, खुद से पढ़िए और भरोसा रखिए, क्योंकि उसके बारे में फजीलत आई है, भरोसा रखिए तो उसका फ़ायदा। तो मेरे भाइयों, हम और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा फ़ायदा। एक चीज़ और, आजकल कुछ भाई बोलते हैं मौलवी साहब हज करने को नहीं मिल रहा है, उम्रा करने को नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें, कैसे हो, पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, तो कैसे जाएं, क्या करें। आज मैं एक ऐसी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम और आप उस पर अमल करेंगे तो हज का भी सवाब मिलेगा और उम्रे का भी सवाब मिलेगा। एक ऐसी बात, हज पर जाके जो सवाब मिले वो यहीं रह के मिले, उम्रे पर जाके जो सवाब मिले वो यहीं रह के मिले। ये हदीस सुने थे क्या कभी? यानी हज और उम्रे का सवाब यहीं मिल रहा है, लेकिन करना क्या है? ठीक है, हज में पैसा लग रहा है, उम्रे में पैसे लग रहा है, लेकिन एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें फ्री में हो रहा है। दलील सुनन तिरमिज़ी किताब सफ़र हदीस नंबर 586, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअह सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलुअ अश-शम्स सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रह ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो फजर की नमाज पढ़ा और फजर की नमाज के बाद वो अपनी जगह पे बैठा रहा और उसके बाद उसने क्या किया, जब सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद उसने 2 रकत पढ़ ली। फजर की नमाज पढ़ा, अपनी जगह पे बैठा रहा, सूरज निकलने का इंतज़ार किया, सूरज जब निकल गया तो 2 रकत पढ़ ली। उसका सवाब कितना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए है कि उम्रा और हज का बराबर सवाब है। जिस तरह उम्रा में सवाब है, हज में सवाब है, पूरा सवाब है, पूरा सवाब है, पूरा सवाब है। तो भाइयों, अगर हमें और आपको हाजी बनना हो, हाजी तो वो वाला हाजी तो है ही, लेकिन हज का पूरा सवाब 2 रकत में है। ये हदीस मालूम थी पहले से? शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए, उम्रे का भी पूरा पूरा सवाब इसमें मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, 1-2 पॉइंट और बयान करके मैं आपसे रुखसत होऊंगा। फिर इसी तरीके से हम और आप जनाजे में जाते, जनाजे में जाते। पहली बात, जनाजे में अब लोग भी कई तरह के हो गए। शुरू में जनाजे के साथ निकले, पतली गली मिली, घुस गए, नहीं जा रहा है।
جنازہ بھی کس کا ہے؟ پیسے والے کا ہے کیا؟ ٹھیک ہے پہنچ رہے ہیں. غریب کے جنازے میں ٹھیک. رشتہ دار کا جنازہ ہے کس کا؟ ہاں ٹھیک ہے. اگر ہم اور آپ آج جنازے میں نہیں جائیں گے تو ہمارے جنازے میں کوئی آئیں گے؟ چلیے جنازے میں گئے بھی تو جنازہ پڑے پھر بھاگ کے آ گئے، بہت بزی ہوں. جنازے میں گئے قبرستان پہنچے بھی تو ہم اور آپ فون پر لگے ہوئے، وہاں بھی نہیں. بالکل دکان سے کنیکٹ ہیں. ارے بھائی ہو جنازے کا جو ہے اس کا ثواب دیکھ لیجئے. ہم اور آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑا فائدہ. جنازہ اور تدفین میں شرکت، مطلب جنازہ بھی پڑھنا اور دفن کے بعد ہی آنے کا، پہلے نہیں آنے کا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ ٹائم نہیں لگ سکتا، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 47، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات کا ثواب ملے گا، وہ بھی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. آپ میں سے کوئی حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں؟ نہیں گئے؟ اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین. اللہ سب کو عمرے کی توفیق دے دے، آمین. وہاں جا کے دیکھیے احد پہاڑ ہے. تو اگر ہم اور آپ صرف جنازہ پڑھ کے آ جاتے، نماز پڑھ کے آ جاتے تو 1 قیرات، اور تدفین کے بعد آتے تو 2 قیرات. تو وہ جو احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ اس کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو میرے بھائیو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم اور آپ تھوڑی سی سستی سے اس کو ختم کر دے رہے ہیں. اب آپ لوگ یہاں کیا رواج ہے یہ تو میں نہیں جانتا، کہیں کہیں پر میں دیکھا جو اکثر جگہ میں جاتا ہوں، لوگ بھی کیا جنازہ پڑھے مٹی دی اور بھاگے، دعا کرتے نہیں. ٹھیک ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں، ایک بولے سب بولے آمین، ایک بولے سب بولے آمین، لیکن اکیلے اکیلے تو کر سکتے، سب بھاگ رہے ہیں. اب آپ لوگ کا کیا سسٹم ہے اللہ عالم، یہ ہم کو نہیں معلوم. لیکن جہاں جہاں میں گیا اور دیکھا کہ بھائی آپ نے مٹی دی، آپ اکیلے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیے یا بغیر ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے، کم سے کم اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، جو سوال و جواب بولا ہونے والا ان کے لیے آسانی فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. کتنا منٹ لگے گا بولیے؟ اتنا بھی نہیں بول رہے. کہیں کہیں پر تو جھگڑا ہو جاتا ہے. اپنے لوگ ہمیشہ آسانی کے چکر میں ہیں. میرے بھائیو کہا گیا کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے کہ اللہ ان کے قدم کو جمائے رکھ. بس اتنا دعا جو آپ کی لینگویج میں آ رہا ہے وہ بول کے آ جائے گی، ختم، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، آپ کے سامنے رکھا. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو آرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پر جو میں نے یہ ذکر کیا مریض کی عادت، یعنی بیمار کی بیمار کرسی، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، اور 1,40,000 نا کتنا کی بھول گئے، 1,40,000 فرشتوں کی دعائیں ملے گی. آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے ایک جملے ان کے حوصلے کے لیے کافی ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ تو خیر الحمدللہ اللہ انتظام کر، لیکن آپ کا صرف پوچھ لینا، تیمارداری کرنا بہت ہی. اس میں بھی اپنے لوگ سیاست میں چلے جاتے، یہ نہیں، سب کی بس ثواب کمائیے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور خاص طور پہ وہ بھی جو جمعہ کے دن کا میں نے ذکر کیا اس کے لیے بھی کوشش کیجئے. اگر کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. پھر اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا. 5 وقت کی نمازوں کا بھی میں نے ذکر کر دیا. پھر اسی طریقے 12 رکعت سنت کے بارے میں بتایا. تو یہ چند باتیں تھیں. اصل میں تو دوسرے کام سے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت مجھے اس کام کے لیے پھر لے آئی. میں مدرسے کے بچوں کے لیے آیا تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے ان لوگوں کے ساتھ. بہت دنوں کے بعد مجھے پھر عربی ٹو عربی پڑھانے میں بڑا اچھا لگا الحمدللہ. اور آپ کے شہر کے بچے بہت ٹیلنٹ ہیں الحمدللہ، تو ان ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے آپ سب لوگ کوشش کیجئے، کیونکہ مسجد ہم اور آپ بنا رہے ہیں، لیکن مسجد کو آباد یہ بچے ہی رکھیں گے. اگر بچے کو ہم نہیں بنائیں گے تو کیسے ہو پائے گا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے انعام بہت ہیں. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے لمبی گفتگو کریں گے. اسی مناسبت سے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ سب سے ملاقات ہوگی. آپ سب کا شکریہ کہ آج جب کہ سنڈے کا دن ہے ہی بھی نہیں، پھر بھی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے. میں مسجد کے ذمہ داروں کا، مجیب بھائی ان کی پوری ٹیم کا، امام صاحب کا، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے، دین کے کام کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دین کے کام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اللہ توفیق دے. ہم سب کی یہاں حاضری کو اللہ قبول فرما لے. انشاءاللہ پھر اور آپ سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.